نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو طواف کعبہ میں مشغول ہے. وہ کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے، یعنی جیسے جیسے وہ چلتا جا رہا ہے کام اس کا ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کے قریب گئے اور اسے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں ترکت التسبیح والتہلیل، کہ تو کوئی اور ذکر نہیں کر رہا، اور وَأَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے. تو اس کیا راز ہے، اس میں کیا بات ہے؟ وہ نوجوان گویا ہوا بولا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا انا سفیان، میں سفیان ثوری ہوں. وہ نوجوان بھی اولیاء کرام سے، محدثین کرام سے محبت کرنے والا تھا اور عرض گزار ہوا حضور اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز کبھی نہ بتاتا. ہوا یہ کہ میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں حج کے سفر سے اپنے علاقے سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے. چلتے چلتے قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی. علاج کیا، کوشش کی، لیکن میرے والد کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی. چاروں نہ چار قافلہ ہمیں چھوڑ کر سوئے مکہ و مکرمہ روانہ ہو گیا، اور میں وہیں پر اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر رک گیا. زندگی نے وفا نہ کی، مرض کی شدت بڑھی اور میرے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہوا تو معاملہ بڑا عجیب ہو گیا. عجیب بھی ہو گیا اور اگر یہ کہوں تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بات غلط نہیں ہوگی. میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض گزار ہوا بتا رہا، اس نے اپنے واقعے کو بتایا کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا اور میرے والد کا پیٹ پھول گیا. چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا. رات کا وقت تھا. میں یہ سارا معاملہ دیکھ کر، یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان بھی ہو گیا، خوف زدہ بھی ہو گیا. فغلبت عینایا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھیں بند ہو گئیں، مجھے نیند آئی. میں سویا تو میں نے ایک ہستی کو دیکھا جو میرے باپ کے قریب آ رہی ہے. ان کا لباس اتنا صاف ہے کہ ایسا صاف اور پاکیزہ لباس میں نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور وہ ایسے حسین تھے کہ ان جیسا حسین میں نے دیکھا نہ تھا، اور ان کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی. وہ میرے والد کے قریب آئے، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، لیکن ان کا ہاتھ پھرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. پھر میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، میرے والد کا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا. جب وہ واپس جانے لگے، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا. میں عرض گزار ہوا حضور ہم پر اس غریب الوطنی کے عالم میں کرم کرنے والے، شفقت کرنے والے آپ کون ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد بن عبداللہ تمہارا نبی ہوں. اللہ اکبر. وہ نوجوان عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کرم فرمایا ہے، شفقت فرمائی ہے، احسان فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے تمہارا باپ اگرچہ گناہ گار تھا لیکن یہ میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑا کرتا تھا. جب اس پر یہ آفت ٹوٹی تو اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، اور حضور نے فرمایا مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والے، مصیبت میں پکارنے والے جب مجھے پکارا کرتے ہیں تو میں ان کی مدد کو بھی آیا کرتا ہوں. بات وہی ہے، اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر ہے جو ذہن میں گھوم رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کل سے گھوم رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. حضور کو یاد کیا ہے، حضور کو دعائی دی ہے، حضور کو پکارا ہے، استغاثہ کیا ہے، تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد شامل حال ہوئی ہے.
آج کا یہ سلسلہ ہمارے دل میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گا اللہ کی رحمت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کا انشاءاللہ ہمیں ذہن بھی دے گا۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ہوں گے۔ موضوع یہی ہے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور حضور کی یاد تو اس وقت بھی غم بھلا دے گی جب ہر کوئی مغموم جو ہے وہ پھر رہا ہوگا۔ ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، بھائی، کام آنے والے، خیال رکھنے والے، احساس کرنے والے، ناز اٹھانے والے، جب یہ سارے پریشان ہو رہے ہوں گے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد وہاں پر بھی غم کو دور کر رہی ہوگی۔ ابھی سے سارے اشعار پڑھ دوں، کیا کیا کہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ اللہ اکبر، یاد حضور کی یاد، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی پھول جاری و سارے رہیں گے، تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے، نعت رسول مقبول بھی شامل کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج ذکر خیر ہونا ہے، تو ہم سارے ابھی سے کچھ اچھی نیتیں بھی کریں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے معاملات کو بہتر کریں گے، اپنی سستیوں کو، اپنی غفلتوں کو دور کریں گے، اپنے عمل کے اندر بہتری لے کر آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام کو اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنائیں گے، اور سنت حضور کی ہم اپنائیں گے، دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑائیں گے اور حضور کی محبت کو دل میں بسائیں گے۔ کچھ ایسی کالز بھی ہوں، کچھ میسیجز بھی ہوں، آج کچھ ایسی نیت کا اظہار فرمائیے میسیج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، کہ جو پہلے جس سنت پر عمل نہیں ہے اب ہم اس سنت پر عمل کریں گے، اور اگر پہلے کوئی غفلت ہے یا کوئی گناہوں بھرا معاملہ ہے اس کو دور کریں گے۔ میں بھی نیتیں کروں، آپ بھی نیتیں کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت پانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری ان کاوشوں کو اور ہماری ان کوششوں کو ثمرآور فرمائے، بارآور فرمائے، ہمیں ان سے فیضان عطا فرمائے، ہمیں ان سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت شریف شروع کرنے سے پہلے موضوع دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں. موضوع ہے ہمارا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. انسان دنیا میں بھی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور اگر اپنے محبوب سے انسان کی دوری ہو تو عجیب عجیب جو ہجر و فراق کے اشعار لکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے انسان کا سکون اور غارت ہو جائے، اور اس کی جو ایک طبیعت کے اندر حشاشیت اور بشاشیت ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے، فریشنس ختم ہو جائے، اور بندہ بد سکون بے سکونی کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے ہجر و فراق میں لکھا ہوا کلام بندہ سنے تو اگر میں یوں کہوں کہ سکون اور طمانینت کے اوج ثریا پر پہنچ جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آجی حضر ہمارے حافظہ اللہ تعالی رکن شورا ہیں، کل ہمارے ساتھ سلسلے میں انشاءاللہ آن ایئر بھی ہوں گے. یہ بڑی ایک پیاری بات کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم کی محبت روگ مٹاتی ہے. سبحان اللہ. کلام سنتے ہیں حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پیارا کلام ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول ثواب
کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، حضور کی نزل عنایت پانے کے لیے کلام پڑھوں گا، آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہے کہ میری
جب وہ چاہے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، ہماری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، ہماری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد بھی عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جو ایک سکون ہے اور جو ایک چاشنی ہے، اللہ یہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے نا جی، اس کی پیداوار، اس سے جو فصل ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی جو ہے وہ مثالی ہوا کرتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتا نا بنجر زمین پر، تو اللہ تعالی ہمارے دل کی زمین کو عشق مصطفیٰ سے زرخیز بنا دے، کچھ اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، پھر ہم موضوع کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ جو ہے وہ برتن ہوگا، پیالہ ہوگا تو اس میں پانی آئے گا، یا بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کاسا بنائے گا تو ہی اس پہ کچھ لے پائے گا، اور خالی اگر بیٹھا ہی رہے، گھومتا پھرتا رہے، جھومتا جھماتا اپنی مستی میں مست رہے، اپنی لگن میں لگا رہے، تو پھر تو شاید پیچھے رہ جائے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟
یقیناً سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، یہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان ہے ہی وہ جس کے دل میں جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لایا اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ مجھے جس ذات سے محبت کرنی چاہیے تھی، جن کے احسان، یہ ایک مطلب بڑی تفصیلی گفتگو علماء اور محدثین کرام نے فرمائی کہ عام طور پر انسان اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے جو ہم پر احسانات ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندے اگر محبت کسی سے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے، اس قدر احسانات۔ اور اگر بات حسن و جمال کی جائے کہ جو سبب ہے محبت کے حصول کا، تو ان جیسا حسن و جمال والا کوئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ یعنی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور شرع بھی اس بات کا بندے سے مطالبہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے، کوشش کرتے رہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننا اور پھر ان پر عمل کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے یاد مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسانے کا۔ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز، جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے جو نبی پاک علیہ السلام کے گیسو مبارک ہیں، جو آپ کی زلفیں ہیں وہ ایسی ہوا کرتی تھی، اب اس نے اس پر عمل کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لی، زلفیں بڑھا لی۔ جب وہ ان میں پھر نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز جو ہے وہ کھانا کھانے کا یہ تھا، لقمہ اٹھا رہا ہے، یاد ہے حضور علیہ السلام کی، اس کے اندر بال سر کے اندر جو ہے وہ کنگھا کر رہا ہے، یاد ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی کہ یہ مبارک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے یہ کہ بندے کے دن رات کیف اور سرور کے اندر گزرے۔ سبحان اللہ۔ اور زلفیں رکھے تو زلفیں اتنی رکھے جتنی حضور نے رکھی ہیں، یہ بھی ساتھ میں ملحوظ خاطر رکھنے والی بات ہے۔ یہ جو میں نے مثال بنجر زمین کی دی، یہاں پر ایک بات یاد رکھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آباد کار جو ہوتا ہے نا، کسان جو ہوتا ہے وہ بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے بھی جو ہے جب پڑھا تھا تو اس میں یہ بھی مطلب بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بنجر زمین ہے، جیسے اگر کلر ہے زمین میں یا زیم جو ہے وہ شور والی زمین ہے، یا اس میں سیم ہے، پانی اس میں جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس زمین کو زرخیز کیسے بنانا ہے یہ کون بتاتا ہے؟ یہ جو اس علم کے ماہر ہیں یہ وہ بتاتے ہیں۔ یعنی اگر کسان اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، تو وہ بنجر زمین کو بھی زرخیز بنا دیتا ہے۔ تو ہمارا دل اگر اس اعتبار سے ہم بنجر محسوس کرتے ہیں تو اس دل کی کھیتی میں اگر کوئی عاشق رسول اور عشق مصطفیٰ سے سرشار عاشق رسول اس دل کی ویران کھیتی کے اندر اگر اپنا جو ہے اس میں حل جو ہے وہ چلائے گا اور اس میں فصل جو ہے وہ اگائے گا تو پھر یہ دل کی زمین جو ہے زرخیز بن جائے گی۔ میری مراد شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ مجھے حضور کی یاد کی محبت، چاشنی اور کیفیت اور وہ سرور، وہ جو لذت ہے وہ نہیں ملتی، امیر اہل سنت کا دامن کرم جو ہے وہ تھامے، عشاقان رسول اولیاء کرام کا دامن کرم تھامے، زمین خالی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے ایسے عشاق سے، تو انشاءاللہ دل میں حضور کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اس کی جو چاشنی ہے، اس کا جو لطف ہے وہ بھی پیدا ہوگا۔ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں اپنے آپ کو بیچ میں سے مطلب ہم کسی ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں کہ وہ یہ ہے تو وہ ایسے ہے تو میں ایسے ہوں تو میں ویسے ہوں، نہیں، ہم سب نے یہ چیزیں پانی ہیں، ان کو کوشش کرنی ہے، ان کو حاصل کرنے کی ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے اور امیر سنت کی صحبت فیض اثر سے فیض اٹھانا ہے۔ ہم نے جو باتیں اچھی سیکھی ہیں امیر سنت کی صحبت فیض اثر سے سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے جو ہے وہ سننے والے، دیکھنے والے بنے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی یہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جی، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یاد، آپ کا ذکر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے سبحان اللہ، کہ جو
غموں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے فریاد، آپ کا ذکر خیر، یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ذکر خیر ہے، اس میں منافات نہیں ہے، اس میں کوئی دوری والی بات نہیں ہے، دو باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو اپنی رضا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کو اپنی عطا ارشاد فرمایا، فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، پہلے دو ذاتوں کا ذکر فرمایا، اغناہم اللہ ورسولہ، کہ انہیں غنی کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، من فضلہ، یہ واحد کی ضمیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی بعد میں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیچھے عطا ہوئی ہے اس میں منافات نہیں ہے، ان کے فضل میں، ان کی عطا میں کوئی دوری والی بات نہیں ہے۔ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملا، اسے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ملا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، محبوب کا صدقہ ہی عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرما گیا نا جی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، آپ کی یاد میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ غم زدہ اگر آپ کا ذکر کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے غم غلط فرما دیتا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ والوں کا یہ مبارک طریقہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے غم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا واہ تربا، ارشاد فرمایا افسوس نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت خوشی کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب سے ملاقات کروں گا، ملوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، خیال مصطفیٰ وہ خیال ہے کہ جس نے وہ نزا کی سختیاں، دنیا چھوڑنے کا غم، دکھ، سب کچھ بھلا دیا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایک ہی خیال ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد، آپ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو غموں کو غلط کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے الادب المفرد کے اندر ذکر فرمایا، اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی دعاؤں کی کتاب جو آپ نے لکھی مطالع الانوار، اس کے اندر آپ نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح علامہ ابن سنی رحمۃ اللہ تعالی نے عامل الیوم واللیلہ، اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو ذکر فرمایا، دیگر اور بھی محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، یہ ایک بار کا واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں جس میں روایات میں الفاظ میں بھی اختلاف ہے، اور واقعے کی جو نوعیت بتاتی ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور راوی بھی جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو دو روایات میرے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو شعبہ کے ساتھ چل رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، ہوا کیا، فخدرت رجلہ، ارشاد فرماتے پاؤں سو گیا چلتے چلتے۔ حضرت سیدنا ابو شعبہ فرماتے ہیں فجلسا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ یہاں ایک بات بھی بیان کرتے جائیں کہ جس کا پاؤں سو جائے نا، یہ اسی کو بیچارے کو پتا چلتا ہے کہ یہ پاؤں میں کیا ہو رہا ہے،
پاؤں سو جائے، سن ہو جائے، بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتا ہے، سن ہو جانا، سو گیا، سن ہو گیا. وہ جب پاؤں سو جاتا ہے آپ سب تو یوں لگتا ہے جیسے یہ ہے ہی نہیں ساتھ، بدن کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کو اگر آپ کچھ مطلب اس کو ناخن بھی اگر چبھوئیں تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوگا. اچھا پھر وہ بہت بھاری بھی لگنے لگ جاتا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سی چیز جو ہے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، جسم کا ایک حصہ جو ہے ساتھ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، چل نہ سکے. تو فقال له رجل، وہ جو ساتھ آدمی تھا اس نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، کہ آپ جو ہے وہ اس جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں انہیں یاد کیجئے. ان کی محبتوں کا مرکز و محور کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو شعبہ فرماتے ہیں فقال یا محمد. اب حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کی شرح جو بیان کی ہے وہ عرض کرتا ہوں، معنی سمجھ میں آ جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے استغاثے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا اظہار فرمایا. یا محمدہ، ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. حضرت سیدنا ابو شعبہ فرماتے ہیں آپ کا یہ کہنا تھا اسی وقت پاؤں ٹھیک ہو. اللہ اکبر. اسی طرح یہ ایک آپ کا واقعہ، آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا پاؤں سو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا جس ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہو اسے یاد کرو. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صحابی ہو یا تابعی ہو، ان کی محبت کا مرکز و محور نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی ہو سکتی ہے، اور تھی یقیناً. تو انہوں نے بھی اسی طرح صدا لگائی. بعض روایات میں یہ جو دوسرا شخص تھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کا اسم مبارک پکارا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اس مصیبت سے، پاؤں کے سو جانے سے، سن ہو جانے سے نجات عطا فرمائی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، یہ صحابہ میں رائج تھا ایسا لگتا ہے، اتنی روایات ہیں. آپ کے سامنے ایک شخص کا پاؤں سو گیا، آپ نے اسے بھی یہی ارشاد فرمایا جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اسے یاد کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کو اسی طرح یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم، نگاہ کرم. تو ان کا یہ کہنا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو وہی بات، وہی اعلیٰ حضرت کی کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہیں. سبحان اللہ. جس نے جو ہے وہ حرف ندا جو ہے وہ کا سبق جو ہے پڑھا ہو، حروف ندا کا سبق پڑھا ہو، مدرسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، تو وہ تو کم از کم یہ ندا جو ہے وہ استغاثے کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا. ہاں سے بھی پھر وہ الف اور ہا کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ بیچارہ جو علم سے کورا ہے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا نظارہ دیکھ. سبحان اللہ. قریب کے لیے اور بعید کے لیے دونوں کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ. جی غلام محی الدین بھائی. جی بالکل ماشاءاللہ، بڑا زبردست موضوع، بہت اچھا موضوع ہے اور یہ ایمان والوں کا موضوع ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا اور اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اپنے دل میں بسا لی، حضور سے محبت، حضور سے عشق، تو پھر دنیا والوں نے اس کو اپنے دل میں بسا لیا. اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھیں آپ نے اپنے موضوع کو جو رکھا ہے وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے رکھا ہے. سبحان تو اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حضور سے محبت کرنی کیسے. آج ہم اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ جس نے سرکار کو یاد کیا لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ ہماری جان ہے، بلکہ ہماری جان اس پر قربان ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عشق و محبت کو مزید ترقی دے، مزید بڑھائے، کہ ایک امتی کا جینا مرنا اسی میں ہونا چاہیے کہ وہ جیے تو اپنے نبی کے لیے، وہ مرے تو اپنے نبی کے لیے، وہ آنکھ کھولے تو اپنے نبی کے لیے، وہ آنکھ بند کرے تو اپنے نبی کے لیے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو یہ ایک امتی کا شیوا ہونا چاہیے اور اس کا روز و شب یہی معمول ہونا چاہیے. اور امتی ہے امتی جب اس کی زندگی کا حسن ہی سارا جب ہے کہ جب وہ حضور کی یاد میں اپنی زندگی گزارے. آپ دیکھیے کہ انسان جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، تو وہ تو محبت کرتے ہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز محبت کرتی ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ بڑا مشہور ہے، جو کہ استوائے حنانہ کے نام سے ایک ستون تھا کہ جب مدینہ شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر شریف بننے سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس ستون پر، لکڑی کے ستون پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے.
تو جب ممبر بنوا دیا گیا تو اب اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور کہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہجر رسول اور فراق رسول میں وہ اس قدر رویا کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے، اس روایت کو بیان کرنے والے تقریباً 11 صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، اور ان میں سے بڑے جید صحابہ کرام جن میں سے کچھ یہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری، ابی بن کعب۔ تو یہ جید صحابہ کرام تقریباً 11، اور پھر ان صحابہ کرام کے بعد ہر دور میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اس لیے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، تقریباً سب نے بیان کیا ہے۔ تو اب جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی ہو گئی ظاہری طور پر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب ممبر بن گیا، تو اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت گویا ظاہری طور پر حاصل نہ کر پایا۔ تو اب صحابہ کرام کا بیان ہے جو اس واقعے کو، اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام نے اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کو روایت کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خطبہ سن رہے تھے سرکار کا، اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ، اور اس قدر آہوزاری کے ساتھ رویا جا رہا تھا جیسا کہ اونٹنی بچے کی پیدائش کے وقت بلبلاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جب کسی ماں کا عزیز بچہ بچھڑ جائے اور پھر وہ واویلا کرتی ہے اور روتی ہے، تو اس قدر بڑی گریہ وزاری کے ساتھ جو ہے وہ ستون رو رہا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، رونے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس سے تشریف لائے اور ایک جانب چل دیے جہاں پر وہ ستون رکھا ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ اب حضور کی یاد میں ستون رویا، اللہ اللہ اللہ، دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اللہ، یا علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور کی یاد میں روتا ہے نا، حضور اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب وہ ستون رویا، سرکار نے اس کو سینے سے لگایا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اب حضور کے اختیارات، حضور نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دیا جائے یا جنت میں بھیج دیا جائے، کہ جنت میں رہے گا، وہاں پر اولیاء تیرا پھل کھائیں گے، جنتی پھل کھائیں گے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ یعنی ایک درخت کے تنے کو بھی یہ پتا ہے کہ مصطفیٰ جنت عطا فرمانے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اب جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس نے دوسری بات کو اختیار کیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ جنت میں کیسے بھیجا؟ یہاں پہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھا اس واقعے کو قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں آپ نے بیان فرمایا، تاج الدین سبکی نے شفاء السقام اس میں ذکر فرمایا، شفاء السقام فی زیارتی سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جنت میں کیسے بھیجا کہ اس تنے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ممبر تھا اپنے قدموں کے نیچے دفن فرما دیا۔ اللہ، تو یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ ستون کو جو سرکار کی یاد میں رویا، حضور کی یاد میں رویا، حضور کی جدائی میں رویا، اس کو صلہ یہ ملا رونے کا اور حضور کی یاد کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس ستون کی مثال ایک مرد مومن کی مثل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کا حصہ ہے جو حضور کی یاد میں روتے ہیں، اس کو ایک مرد مومن کا حصہ ملا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ محبوب کی یاد ایسی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ گار ہو، عصیاں شعار ہو، تو پھر میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ۔ اب کرنا کیا ہے کہ فاستغفر اللہ، کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور پھر یہ رسول تمہاری سفارش کر دیں تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اس کے ضمن میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ وصال ظاہری کے تقریباً 3 دن کے بعد ایک اعرابی روزہ رسول پر حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور کہا کہ میں اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہوں، میری بخشش کروائیے۔ تو 3 دن کا جو وقت گزرا تھا وصال ظاہری کا، روزہ اقدس سے آواز آتی ہے کہ جا تیری بخشش کر دی گئی۔ یہاں مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ سلمان بھائی ارشاد فرمایا ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ طبیب کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے، اور جو وہ نسخہ دے، جو وہ دوائی تجویز کرے اس کو کھائے اور پابندی سے پرہیز کرے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیماران گناہ
تو طبیب دو جہاں کے دارالشفا میں بھیجا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور یہ دارالشفا وہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے اس کو شفا ملی جاتی ہے اور وہ شفا حاصل کر کے صحت یاب ہو کے جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دارالشفا وہ ہے کہ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے, حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے, حضرت عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے, مولا علی آئے تو شیر خدا بن گئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سبحان اللہ. پنجابی شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے. یہ حضور کی یاد میں رونے کی بات ہو رہی ہے. جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے, رونا دل دی میل مٹاوے, نالے دل دے روگ گوائے, رونا عشق دی شان بدھاوے, نالے رٹھڑے یار ملاوے, آزم رومن دھومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. ایک اور بھی ہے ربائی اسی حوالے سے, یہ حضور کی یاد میں رونے کے حوالے سے. آپ غور کریں کہ حضور کی یاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ فراق, یہ کیسی بڑی بات ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین, اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے. روایتیں ہیں انشاءاللہ ہمارے خرم بھائی بھی بیان فرمائیں گے, میں نے بھی ابھی اور بیان کرنی ہے. وقت بھی سلسلے کا جاری و ساری ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا حسن ظن ہے کہ آج مدنی چینل کے ناظرین یہ کہہ بھی رہے ہیں میسیجز میں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مطلب اس پہ جو ہے گفتگو سن کر بڑا لطف اور سرور جو ہے وہ مل رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس میں لطف و سرور میں کچھ نیتیں بھی ہونی چاہیے, عمل بھی, یہ چیزیں یہ رہے. یہ جو آج ہم سن رہے ہیں یہ ہماری طبیعتوں کا حصہ بنتا رہے. اس کا بھی کوئی جو ہے وہ ہم نے معاملہ کرنا ہے, اور اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ اور کوشش کرنی ہے. اچھی اچھی نیتیں بھی کیجئے, وہ بھی سینڈ کیجئے اپنی نیتوں کو کہ آج سے کیا نیت کریں. درود و سلام پڑھنے کی نیت کر لیں, درس دینے کی نیت کریں, اس میں بھی حضور کی یاد ہے, اور ہمارے کھانے پینے میں بھی حضور کی یاد, ہمارے لباس میں بھی حضور کی یاد ہونی چاہیے, ہمارے افکار میں بھی حضور کی یاد ہونی چاہیے. تو کیا کیا مدنی چینل کے ناظرین بیان کریں, تو اچھی اچھی نیتیں کریں, مدنی کام کرنے کی نیت کریں. انشاءاللہ درس دیں گے, اس میں حضور کی یاد ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں گے, پڑھائیں گے, اس میں جو ہے وہ حضور کی یاد ہے. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں گے, اس میں جو ہے وہ حضور کی یاد ہے. صدائے مدینہ لگائیں گے, اس میں حضور کی یاد ہے. درود و سلام بھی ہے, مدینے میں حاضری کی دعا بھی ہے. تو یہ مدنی کام جو ہمارے ہیں ان کو آپ دیکھتے جائیں. مدنی دورہ ہے, آپ جا رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ حضور کی یاد ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز تھا. تو جو مدنی کام ہے یہ کرنے کی نیتیں بھی کیجئے, اور اگر مدنی کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں, مزید کتنوں کو ترغیب دلائیں گے اس کی نیت کر سکتے ہیں آپ, اور کس طرح مدنی کام کو مزید بڑھا سکتے ہیں اس کی بھی نیت کیجئے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلے میں سفر کریں, اس میں بھی حضور کی یاد ہے, اور مدنی قافلے کی تو کیا ہی بہار ہے. سبحان اللہ. 12 ماہ کا سفر حافظ صاحب نے بھی کیا ہے, عدنان بھائی نے بھی کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے, خرم بھائی نے بھی کیا ہے. ڈبل 12 ماہ کا کیا ہوا ہے. اچھا, ڈبل 12 ماہ ہو گئے خرم بھائی کے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کی بھی نیت تو ہوگی, زندگی میں ایک مرتبہ تو کر دیں دعوت اسلامی والوں کو انشاءاللہ. تو بہرحال کیا ہی بات ہے, اللہ نصیب فرمائے. جی خرم بھائی. میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا, مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بڑا پیارا موضوع الحمدللہ. حجت اللہ علی العالمین, بڑی پیاری کتاب حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں ان واقعات کو نقل فرمایا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے, ایسے آبلے پڑ گئے کہ وہ پھٹ گئے. طبیب سارے جمع ہو گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا. جی ٹھیک ہے, آبلے لفظ تھوڑا مشکل ہے نا, چھالے کنڈیشن بن گئی کہ طبیبوں نے, ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ ساری رات چھت پہ گزاری, بڑی تکلیف میں گزاری, اور رو رو کے گزاری, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, اور اس کے بعد سو گئے. سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئی. سبحان اللہ. خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ پہ چشم کرم فرما دیجیے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ پھیلاؤ. میں نے پھیلایا, آپ نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ پر پھیرا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ. تو میں کھڑا ہو گیا, اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہی میرے ہاتھ کا سارا مرض ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. ایک یہ واقعہ. دوسرا حضرت سیدنا تقی الدین ابو محمد عبد السلام, ان کا یہ واقعہ یہ بھی اسی کتاب میں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ابراہیم کے گلے میں گلٹیاں بن گئی, ٹونسلز وغیرہ کا معاملہ ہو گیا, وہ بھی شدت درد کے سبب بے قرار ہو گئے, بڑی تکلیف تھی. جی.
ان کو بھی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بیماری کے سبب میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری فریاد سن لی گئی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میرے بھائی کو شفا مل گئی. سبحان اللہ. تیسرا واقعہ حضرت سیدنا محمد بن مبارک حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علی ابو الکبیر یہ نابینا تھے. انہوں نے بھی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ان کی آنکھوں پر دست کرم شفا یابی کے لیے پھیرا اور یہ سب صبح اٹھے تو یہ بینا ہو چکے تھے, آنکھیں واپس آ چکی تھی. اس طرح کے بے شمار واقعات الحمدللہ یہاں موجود ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. پنجابی کا شعر ہے لجپال کدی منہ موڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یہ ذکر بڑا پیارا ہے, یہ جاری و ساری رہے گا, جاری ہے جاری رہے گا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے, لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ذکر کیسا اونچا ہے؟ جنہوں نے ذکر کیا ہے ان کا آج تک ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور آج تک ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بھی بناتے ہیں. پھر مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ اسے اور کامیاب کرے. حضور مجھے اس نعت کے کچھ اشعار سنا دیں کہ صبح وارث پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اللہ اکبر. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. سبحان. میلاد بھائی ہیں ہمارے, نعت خان ہیں آج تو میں ویسے ہی تھوڑا تیز ہوں آج. چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے. باری آنے والی میلاد بھائی حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. جی حضور. میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا یہ سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. مجھے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیجئے. ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. ماشاءاللہ مدنی منع, آپ نے تو بڑی اچھے طریقے سے اس کو سنا دیا ہے. فرمائش آپ نے کر لی, ہماری طرف سے پوری بھی ہوگی ماشاءاللہ. مرحبا. جی. میں محمد عبدالباری کھیند کے شہر ہبرہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. کیا بات ہے. دیکھیں جی ناظرین بھی غلام محی الدین بھائی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ذوق میں شوق میں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی. اعلیٰ حضرت حضور کی نعت پاک ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. مرحبا. جی.
محمد عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم روزانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بار مدینے میں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ میرا نام بلال مختار ہے، میں پنجاب منڈی بہت بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت، بہت مٹھاس والا اور برکتیں والا، رحمتوں والا ہے۔ آپ کی فرمائش ہے وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیرے دن نئے باہر پھرتے ہیں، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی۔ یہ میرا سلسلہ نہیں ہے جی، یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے اور میں بھی مدنی چینل کا حصہ ہوں، تو بائی مانا جب تک خدمت مدنی مرکز نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے میرے پاس ہے، آپ جو ہے وہ استقامت کی دعا بھی فرمائیں، زوال نعمت کی دعا بھی فرمائیں۔ بہر سلسلہ جو ہے یہ مدنی چینل کا ہے اور ہم سارے بھی مدنی چینل کا حصہ ہیں۔ آمین آمین۔ زوال نعمت سے محفوظ رہنے کی، میں نے کیا کہا، زوال نعمت کی دعا کریں، اللہ محفوظ فرمائے، استغفر اللہ، اللہ خیر کرے۔ تو بہرحال جذبات میں فرتا، جذبات میں بعض اوقات ہو جاتے ہیں، الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھی بندے بشر ہیں، اللہ کریم نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ ہماری نیتیں بھی درست فرمائے، ہماری گفتار کو بھی پاکیزہ ستھرا اور درست فرمائے اور صالح فرمائے۔ آپ کے میسیجز بھی ہیں، کافی سارے میسیجز ہیں ماشاءاللہ۔ پاک پتن سے میسیج ہے، منو شوق مدینے جاوندہ، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی ذیشان ذوالفقار بھائی ایف ایس ڈی سردارہ آباد سے ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دین کی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، یہ کلام سننا ہے جی۔ کہاں سے، ڈیرہ مراد جمالی سے ہیں، یہ نام مینشن نہیں ہے، نام ذکر نہیں کیا، لیکن کلام کی فرمائش کی ہے جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میسیج کی ابتدا میں اگر آپ نے اپنا نام اور شہر کا نام لکھا ہوگا تو کم از کم آپ کا نام اور شہر کا نام ضرور اناؤنس ہو جائے گا۔ یہ ہیں جی، کہاں سے ہیں، آر وائی کے، غالباً رحیم یار خان سے میسیج ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا نام کیا ہے جی، شائق ہے، اچھا، میں کشمیر سے ہوں اور بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی، نام ان کا مینشن نہیں ہے جی، بہرحال بڑی یہ تحسین کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تعریف کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنائے۔ مزید کلام بھی آپ کے انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، اس کلام کی فرمائش ہے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ جیڑام والا سے میسیج ہے، سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ کے کلام سنائیں، ذرے جھڑ کر تیری پیداروں سے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ سب کے میسیج کے لیے۔ گجرام والا سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ عمیر حمزہ بھائی ہیں، فرام کہاں سے ہیں جی، فرام نکیال ہوگا غالباً، چلیں جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جنید بھائی ہیں ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان سے، بہت شکریہ جی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ نعت سنوا دے، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، ٹھیک ہے جی۔ امجد علی بھائی ہیں ایچ ڈی سے، مفتی صاحب اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور کلام سنائیں جی۔ یہ آپ امجد بھائی، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم بھائی ہے تو مبلغین اس ٹائم بھائی ہیں، تو بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو
فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سبحان اللہ ایک اور بھی پڑھیں کلام مرحبا ان کی مہک نے دل کے ان چے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان چے کھلا دیے
بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کمال کر دیا ہے اور میلاد بھائی نے پڑھ کر کمال کر دیا ماشاءاللہ مدینہ میں تم کو رضا مسلم جب جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی ہیں سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ذکر خیر ہو رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر آپ کو سناتے ہیں رکن شورا کی زبان سے بھی کل آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں آج ہی کہ کل انشاءاللہ عز و جل کل بروز ہفتہ صبح سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی البیان محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی خصوصی طور پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے رکن شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے کل بھی ہمارا ایک موضوع ہے ہمارے سلسلے کا وہ موضوع بھی آپ کو بتاتا ہوں موضوع کیا ہے یہاں پر پہلے آپ کو مدنی مدثر دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں کہ جن کی تعریف، جن کی عظمتیں خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور شانوں اور عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہد ہونا بیان کیا، آپ کا مبشر اور نذیر ہونا بیان کیا، آپ کا داعی الی اللہ ہونا بیان کیا، آپ کا سراج منیر ہونا بیان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو خود بیان کر رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں شاہد کا جو ترجمہ حاضر ناظر کیا ہے، عین تفسیری ترجمہ ہے، کیونکہ شاہد کے معنی میں حاضر ناظر بیان کرنے میں کہ یہ الشہود و شہادت الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی جو شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، یعنی دیکھتے ہوئے حاضر ہونا، اور بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ، اور گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے شاہد، ایسے کامل گواہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں، جیسے خود فرما انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت، ضلال، سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ، کون جھوٹا، کون سچا، کون کیا کر رہا، کس کے اعمال، افعال، احوال، سب کے شاہد ہیں، سب کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں، یہ تکریم بھی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت کہ آپ کا شاہد ہونا اللہ بیان فرما رہا ہے، آپ کا بشیر و نذیر ہونا اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے وہ حبیب ہیں، ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سناتے اور کافروں کو عذاب جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی عظمتوں کو دیکھ کر جب وہ عشاق بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا میں قسم قسم کے مراتب جلیلہ، اوصاف حمیدہ آپ کی مدح میں بیان فرمائے۔ من جملہ یہ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو شاہد یعنی حاضر و ناظر امت پر اپنی طرف سے تبلیغ رسالت کی بنا پر فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے، اور مبشر بشارت یعنی خوشخبری دینے والا فرمانبرداروں کے لیے، اور نذیر ڈر سنانے والا
نافرمانوں کو، اور داعی بلانے والا توحید الہی اور اس کی عبادت کی طرف، اور سراجم منیرا یعنی سراج منیر چمکا دینے والا آفتاب کہ حق کی آپ سے ہدایت لے، یعنی حق کے لیے حق کی آپ سے ہدایت لے۔ ان اوصاف حمیدہ سے یاد کیا۔ ابن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ بالاسناد مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک ملاقات میں پوچھا کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی خبر دیجیے۔ انہوں نے کہا ضرور، خدا کی قسم تورات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی صفتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور بے پڑھوں کا محافظ بھیجا۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے تمہارا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ نہ آپ بد خلق ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں چلانے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ عفو و درگزر اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی اس وقت تک ہرگز روح قبض نہ فرمائے گا جب تک آپ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے باطل دین و ملت کی درستی نہ فرما دے۔ آپ کے سبب سے اللہ اندھے، بہرے اور غافل دلوں کو کھولے گا۔ یعنی یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بیان کریں۔ اب یہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کر رہے، اور وہ بیان کر رہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ تورات میں وہ صفتیں بھی بیان کی گئیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں، یعنی قرآن پاک تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں وہ صفتیں، وہ نعتیں بھی موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئیں۔ تو شاہد ہونا، مبشر ہونا، نذیر ہونا اور کئی صفات کا یہاں پر تورات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ذریعے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، بعض سندوں سے ابن اسحاق سے بھی یہی ہے، اور نہ بازاروں میں چلائیں گے، نہ بے حیائی کو اپنا لباس بنائیں گے، نہ یاوہ گوئی کریں گے۔ یہ تورات میں اور پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی تھی۔ اور میں آپ کو ہر خوبی سے آراستہ کر لوں گا اور ہر کمال و خوبی عطا کروں گا۔ تسکین کو آپ کا لباس، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب نے کیا فرمایا کہ تسکین کو آپ کا لباس، نیکی کو آپ کا شعار بناؤں گا، آپ کے سینہ مبارک میں تقوی رکھوں گا، اور حکمت آپ کی عقل، صدق و وفا آپ کی طبیعت، عفو و خیر خواہی آپ کا خلق، عدل آپ کی سیرت، حق آپ کی شریعت، ہدایت آپ کا امام، اسلام آپ کی ملت، اور احمد آپ کا اسم مبارک ہوگا۔ آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت دوں گا، آپ کے سبب جہالت کے بعد علم سکھاؤں گا، آپ کی وجہ سے گمنامی سے نکال کر بلند کروں گا، اور آپ کی وجہ سے غیر معروف کو مشہور کروں گا، اور آپ کی وجہ سے کمی کے بعد زیادتی کروں گا، تنگی کے بعد فراخی دوں گا، جدائی کے بعد جمع کروں گا، باہم مختلف قلوب، منتشر خواہشوں اور بکھری ہوئی امتوں کے درمیان محبت اور ملاپ پیدا کروں گا۔ آپ کی امت کو بہترین امت بناؤں گا جو ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان صفات و تعریف کی خبر دی جو تورات میں مذکور ہیں۔ تورات میں مذکور ہے میرا بندہ احمد مختار ہوگا جس کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ اور ہجرت کا مقام مدینہ منورہ یا طیبہ ہوگا۔ آپ کی امت اللہ کی ہر حال میں بہت حمد کرنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ لذا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے لوگوں پر اپنے اس احسان کو یاد دلایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مومنین پر رحیم یعنی مہربان، رؤوف کرم فرما، ہر ایک سے نرمی کرنے والا بنایا ہے۔ اگر ہم حضور کو بدخلق اور سخت گو بناتے تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے نکل جاتے، لیکن اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے والا، سخی، نرم دل، خوش روح، نیکوکار اور بڑا ہی مہربان بنایا۔ خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی رفعت کی۔ ان کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظمت بیان کر کر کے آخر میں کہہ دیں کیا؟ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ محسوس یہ ہوتا ہے آپ صاحب کہ حضور کی عظمت بیان کر کر کے جب بندہ بے بس ہو جائے نا تو پھر آخر میں یہ کہہ کہ مطلب اللہ اکبر، گویا کہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھتے آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور کی تعریف کیسے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، حاجی حضرت صاحب بڑا پیارا اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، کل سنیں گے ان سے انشاءاللہ۔ آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ کل کا موضوع بڑا زبردست ہے، کل کا موضوع ہے تسبیح، یہ ہم نے کل کا موضوع رکھا ہے۔ رکن شورا ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے مدنی پھولوں کو شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ صاحب۔ نبی پاک علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے ہی بزرگوں نے بہت سارے واقعات ذکر فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو مصیبت میں، پریشانی میں جب کسی نے یاد کیا آپ نے اس کی حاجت روائی فرمائی۔ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنے بچپن کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں جی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا تھا، سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، اپنے والد کے ساتھ میں نے سفر کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ اور وہاں سے پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، تو فرماتے ہیں کہ کئی رات سے، کئی دنوں سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، خالی پیٹ تھا۔ جی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بار بار، چونکہ چھوٹا تھا، بار بار اپنے والد صاحب سے کہتا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجئے۔ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے اصرار پر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ منور پر حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ عرض کی اور مراقبے میں سر جھکا لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹھے رہے کچھ دیر، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سر اٹھایا اور کچھ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، کبھی رو دیے اور کبھی مسکرا دیے، ہنس دیے۔ تو یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کبھی رو رہے ہیں اور کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی خوش ہیں اور کبھی غم کے جو ہے وہ آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، سر جھکایا، حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، مجھے اپنے جلوے سے نوازا، اپنا جلوہ دکھایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
مجھے کچھ درہم عطا فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں یوں کر کے ہاتھ کھولا تو اس کے اندر درہم موجود تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی, اتنی برکت عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان عطا کردہ درہموں میں. ارشاد فرماتے وہاں بھی خرچ کیا, واپس اپنے ملک اپنے شہر واپس آ گئے, پھر بھی اس کے اندر سے جو ہے وہ بچ رہا تھا. سبحان اللہ. اتنا کچھ نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا. شعر کہا ہے نا, کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گریا ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے. میلاد بھائی, کبھی غم کبھی طرب ہے. آگے کیا شعر ہے بتائیں. نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جی آپ صاحب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے. اچھا, جو روضہ منور پر حاضر ہو کر جس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی, آپ کو یاد کیا, اس پر بھی کرم فرمایا. اور جس نے غریب الوطنی میں روضہ اطہر سے دور اپنے شہر اپنے علاقے میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, آپ کو یاد کیا, نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی حاجت روائی فرمائی. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی بچہ بچہ جانتا ہے آپ پر جو فضل ہوا, جو کرم ہوا, بیماری دور ہوئی. یہ حضور ہی کی یاد تو تھی کہ پہلے بہت سے کلام لکھے, قصیدے لکھے, کیا کچھ لکھا, لیکن جب حضور علیہ السلام کو یاد کیا, کرم فرمایا, خواب میں تشریف لائے, بیماری دور فرمائی اور آپ کو جو ہے بردہ, آپ کو چادر عطا فرمائی. کیا لکھا تھا امام بصیری نے جب حضور نے کرم فرمایا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری, واہ واہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اللہ اکبر. عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. مولایا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سیرۃ الشہداء اس کی ایک زبردست شرح ہے سیدہ بردہ کی، علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس نے بیان فرمایا کہ اس مبارک قصیدے کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما کے جھوم رہے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا شان اس قصیدے کی ہے، اور اس قصیدے کی کیا شان ہو جب حضور خود کرم فرمانے آ جائیں. اس فریاد کی کیا شان ہے. آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سن لیں گے فریاد پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اس کی بہار نصیب فرمائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور تھوڑی ایفرٹ اور کوشش کر سکتے ہیں. ہم جھولی پھیلانے والے بنے، بھیک وہاں سے مل ہی جاتی ہے. جی غلام. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. سبحان اللہ. تو واقعی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بے پناہ کرم ہے کہ بندہ مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، یہاں تک کہ خوشی میں بھی پکارے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں. اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں عرض کی تھی، خوشی کی بات کی آپ نے، معذرت وہ آپ کی بات کر دی، لیکن اس میں وہ ایڈ ہو جائے گی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ طریقت امیر سنت کی شادی خانہ آبادی ہیں جی. آپ کی جب شادی خانہ آبادی تھی تو امیر سنت نے پہلا کارڈ جو مطلب دعوت نامہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا ہے. یہ خوشی میں حضور کو یاد کرنا. اللہ اللہ یہ بھی بتا دیں. سبحان اللہ. کس طرح بھیجا یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، شریف پڑھ کے لیکن نہیں باقاعدہ طور پر دعوت نامہ لکھ کر جی ظاہر مدینہ کے ذریعے سے بھجوایا گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہے حضور کی یاد. بے شک بے شک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر کوئی ظلم کر بیٹھے تو محبوب کے دربار میں حاضر ہو جائے. تو جو جیسا کہ ہمارے چشتی صاحب نے فرمایا کہ جو غریب الوطن ہیں، یعنی جو مدینے سے دور ہیں، وہ بھی غریب الوطن ہے، ظاہر سی بات. تو اب وہ نہیں آ سکتے تو کیا یہ ضروری ہے کہ حاضری بارگاہ کا مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہو؟ تو یہ تو اہل مدینہ، اہل مکہ جو وہاں کے ان کو یہ دولت نصیب ہے. تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں حاضری بارگاہ سے مراد قلبی حاضری ہے. یعنی بندہ جب ہجوم میں ہو، فکر میں ہو، تردد میں ہو، غم میں ہو، مصیبت میں ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے بیٹھ جائے، سرکار کا تصور کرے اور استغاثہ پیش کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمانے والے ہیں، کرم فرمائیں گے. حافظ صاحب نے درہموں کا واقعہ سنایا، میں دینار کا واقعہ سناتا ہوں. تو ایک شخص تھا، یہ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، القلوب الی
دیار المحبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں یہ ذکر کیا واقعہ کہ کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرضہ لیا۔ اب یہ جو قرض دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی ڈھارس ہے کہ وہ جو قرض و تلے دبیں وہ کیا کریں۔ تو اس نے قرضہ لیا اور اس لیے لیا کہ میں کاروبار اچھا چلاؤں گا اور وسیع ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو دینے کی نیت تھی، لے کر واپس دینے کی جو نیت اکثر لوگوں کی نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں تھا، اس کی دینے کی نیت تھی۔ تو اب اس نے کاروبار کے لیے تو لیا، لیکن اس کا کاروبار بالکل معطل ہو گیا اور بالکل وہ کنگال ہو گیا۔ 1 مہینے کا اس نے وقت مانگا تھا کہ میں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو رقم واپس کر دوں گا۔ اب جب وہ مدت پوری ہوئی، وہ دوست آیا اور کہا کہ بھائی میرے پیسے دو۔ اس نے کہا کہ یار میرا تو کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، میں کنگال ہو گیا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کو بھی بہت ضرورت تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے قاضی کی عدالت میں جا کے اپنا مقدمہ دائر کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، اس نے میرے سے پیسے مانگے تھے اتنی مدت کے لیے، وقت پورا ہو گیا اور اب یہ میرے پیسے نہیں دیتا، مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس کو بلوایا، وہ شخص آیا اور کہا کہ حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو 1 مہینے کا وقت ہے، 1 مہینے کے اندر اندر پیسے دو ورنہ پھر آپ کو حوالات کے اندر ڈال دیا جائے گا، قید میں۔ اب اس نے 1 مہینے کا وقت قاضی کی عدالت سے لیا اور پھر وہ کوشش کرنے لگا، لیکن کہیں سے اس کو راہ نظر نہ آئی کہ 3000 دینار بہت بڑا ایک یوں سمجھیں کہ قرضہ تھا جس کو وہ ادا کرنے سے قاصر رہا۔ بالآخر اس نے علماء سے یہ سنا تھا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کی صورت یہ کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے، تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے بس اپنا تھوڑا محنت کرتا، کوشش کرتا پیسے حاصل کرنے کی اور ساتھ درود شریف کی کثرت کرتا۔ مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا اس نے، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا اور درود شریف کے نذرانے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ 27 دن اسی طرح گزر گئے اور کوئی صورت نظر نہ آئی پیسے آنے کی کہ وہ 3000 دینار آئیں اور وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ 27 دن گزرے، اس 27ویں دن کی جب رات آئی جی تو خواب میں کسی نے اس کو کہا کہ تم اس زمانے کے وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ مجھے 3000 روپے دے دو تاکہ میں اس سے قرضہ ادا کروں۔ تو یہ اس نے جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ بڑا خوش ہوا، لیکن اس کی خوشی اچانک ختم ہو گئی۔ کہا کہ بھائی اگر میں خواب کا واقعہ بیان کروں گا بولے گا کس نے بھیجا ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ یہ سوچ کر دوبارہ جانے سے قاصر رہا۔ پھر اس نے درود شریف کی کثرت کی۔ پھر دوسری رات آئی اور پھر خواب میں جن پر درود پاک یہ پڑھ رہا تھا وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہنا کہ 3000 دینار مجھے دے تاکہ میں اس سے قرضہ ادا کر سکوں اور مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ جی اچھا، اس یہ بیدار ہوا، یہ پھر خوش ہوا۔ اب تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ دلیل کوئی نہیں۔ اگر اس نے پوچھ لیا کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو میں کیا جواب دوں گا۔ پھر تیسری رات وہ سویا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور پھر یہی ارشاد فرمایا۔ اور اب غیب والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلیل چاہتے ہو تو یہ دلیل لو اور اس کو جا کر کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد، وہ وزیر بھی دیکھے کیسا عاشق رسول تھا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے نبی پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور جب تک یہ عدد پورا نہیں کر لیتے کسی سے کلام تک نہیں کرتے، اور یہ دلیل کافی، اس کو جا کر کہنا وہ 3000 دینار آپ کو دے دے گا۔ اب یہ خوشی خوشی خرامہ وزیر کے پاس پہنچا۔ وزیر صاحب اپنے معاملات میں مصروف تھے، بلایا گیا اور جب اس نے اپنا واقعہ بتایا تو وزیر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ اس کو بٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن یہ بتائیں دلیل کیا ہے؟ تو جب دلیل دی کہ حضور آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اور جب تک یہ عدد پورا نہیں ہو جاتا تو آپ کسی سے کلام تک نہیں کرتے۔ جب یہ سنا تو وزیر صاحب تو جھوم گئے، وہ جھومتے جھومتے کمرے میں گئے، 3000 کی جگہ 9000 دینار لے کر آئے اور کہا کہ یہ 3000 دینار تو تمہارے قرضے کے، 3000 دینار تمہارے بال بچوں کے خرچ کے، اور 3000 دینار اس لیے کہ یہ مجھے پتا چل گیا کہ میرے درود سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو یہ 9000 دینار آیا تھا، 3000 دینار لینے، 9000 دینار کا مالک بن گیا۔ اور اب یہ چونکہ وہ آخری دن تھا، اب یہ فوراً جو ہے قاضی کے پاس پہنچا۔ وہاں پر جو مدعی بھی موجود تھا، یعنی جس کا اس نے پیسے لیے تھے وہ بھی تھا۔ قاضی صاحب نے کہا ہاں بھائی پیسے کہاں ہیں؟ تو اس نے فوراً سے 3000 دینار نکالے، قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ قاضی صاحب بھی منہ دیکھ رہے، وہ شخص بھی جس نے قرضہ دیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ تمہارے پاس 3000 دینار کیسے آ گئے؟ تم تو اتنے مفلس تھے، خستہ حال تھے، 3000 دینار کیسے آ گئے؟
اب انہوں نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. قاضی صاحب بھی عاشق رسول، قاضی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، یہ پورا واقعہ سن کر وہ بھی اپنے ایک مخصوص کمرے میں گئے اور وہاں سے جو ہے 3000 دینار نکال کر لے کر آئے اور کہا کہ ساری جو برکتیں ہیں اور ساری جو فضائل ہیں وہ کیا علی بن عیسیٰ لے کر جائے گا، میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں بھی اس نبی کا امتی ہوں. تو کہا کہ یہ 9000 دینار تم اپنے پاس رکھو، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. 3000 دینار قاضی صاحب نے پیش کیے. اب یہ سارا معاملہ وہ دیکھ رہا تھا جس نے قرضہ دیا. اس نے کہا کہ بھائی میں بھی اس نبی کا امتی ہوں جس کے آپ امتی ہیں، آپ سارا چکر چھوڑیں، آپ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دیں، میں یہ سارا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خاں، یہ معمولی بات نہیں. سبحان اللہ. اچھا آپ سب یہاں حضور کی عطا ہے نا جی، کرم ہے، وہ تو ہیں ہی کریم، کرم فرمانے والے ہیں. ایک بات یہاں میرے ذہن میں آئی کہ اگر مجھے کوئی آ کے یہ بولے، جیسے سلسلہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں مدنی چینل الحمدللہ 200 ممالک کے اندر اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. پھر مدنی چینل انگلش بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، وہاں تو شاید سلسلہ بنگلہ والے تو اپنا کرتے ہیں، ان کا بھی ہے. رحمت بھری صبح بنگلہ زبان میں ہوتا ہے بنگلہ دیش کے ناظرین کے لیے بالخصوص. تو بہرحال تو اب کوئی آتا ہے میرے پاس، وہ کہتا ہے جی مجھے حضور نے بھیجا ہے، مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، تو اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں. دے دینا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر عمل فرمائیے. سبحان اللہ، کیا جواب دیا آپ نے تو جی، بات ہی ختم کر دی ہے. ایک عاشق رسول کا واقعہ میرے ذہن میں ہے. وہ آئے، انہوں نے آگے کسی سے کہا کہ مجھے حضور نے جو ہے وہ کہا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے آپ دے دیں. تو انہیں جو ہے وہ کہا آپ کا آنا مرحبا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کریں کہ اس کو حکم ارشاد فرما دیں، تو میں خود آ کر آپ کو جو ہے وہ پیش کر دوں گا. یہ بھی بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال حضور آتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، غلاموں کو نوازتے ہیں، لیکن غلاموں کو غلام بن کر جو ہے وہ رہنا چاہیے اور اس حوالے سے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے. خرم بھائی، یہ واقعات سنے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم عام ہے. واہ، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. کیا بات. اس کی مثال بڑی پیاری. میں سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی مثال انہوں نے یوں سمجھائی کہ بارش ہوئی، ایک شخص جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی دیکھا، تو کہتا ہے بارش تو بہت زیادہ ہوئی ہے، گڑھے میں تو تھوڑا سا پانی ہے. کچھ آگے بڑھا، اس نے ایک نالا دیکھا، نالے میں زیادہ پانی تھا، کہتا ہے یہاں زیادہ بارش ہوئی ہے. پھر آگے بڑھا تو بڑا تالاب دیکھا، تو کہتا ہے یہاں اس سے بھی زیادہ بارش ہوئی ہے. پھر آگے گیا، دریا نظر آ گیا، بولتا یہاں تو اس سے بھی زیادہ بارش ہوئی. بولتا ہے سمندر نظر آ گیا، تو کہتا ہے یہاں تو سب سے زیادہ بارش ہوئی. یہ کہ بارش کہیں کم ہوئی کہیں زیادہ ہوئی، ایسا کیوں ہے؟ تو کسی دانا نے اس کو سمجھایا کہ بارش سب پر ایک جیسی ہوئی ہے. بارش ایک جیسے بھی، گڑھے نے اپنا تھوڑا سا دامن بھی کھولا، اس کو تھوڑا سا ملا، اور جو ہے دریا نے زیادہ دامن کھول دیا، اس کو اور ملا. سمندر نے سارا دامن کھول دیا، اس کو سب سے زیادہ ملا. تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم سب پر ہے، ان کے کرم کی بارش سب پہ ہو رہی ہے. اب جس کا لینے والے کا جیسا ظرف، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واقعات پھر وہ جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ صحابہ کرام پر نوازشیں تھی یا بزرگان دین پر تھی؟ ایسا نہیں، نوازشیں آج بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں بڑی پیاری مدنی بہار لکھی، رات میں پڑھ رہا تھا، بڑا اچھی لگی ہے. پہلے بھی پڑھی کئی بار، لیکن یہ کہ موضوع سے اس طرح مناسبت تھی کہ کرم ہوا. مدنی قافلے والے زمزم نگر سے KP کے گئے، 3 دن کے مدنی قافلے کے بعد پھر آگے جب گئے تو رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے، بھٹکتے رہے اور ادھر ادھر دیکھتے رہے، کوئی راہ نظر نہ آئی. وہ سونا جنگل، رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ تو رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو اب یہ معاملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ دور سے ایک روشنی نظر آئی. ابھی اس کی طرف بڑھے لیکن وہ روشنی غائب ہو گئی. پھر یہ اچانک پریشان ہو گئی کہ ایک سہارا نظر آیا تھا، وہ بھی غائب ہو چکا. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اسی جانب سے پھر روشنی نظر آئی. اب یہ اس کی طرف لپکے، وہاں گئے تو ایک شخص جو ہے وہ لالٹین سی بتی لے کر کھڑا ہوا ان کا انتظار کر رہا ہے، اور
ان کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلیے. ان کو اپنے گھر میں لے گیا, ایک کمرے میں جا کے بٹھا دیا. مدنی قافلے والوں کی تعداد تھی 12 اور وہاں 12 کپ چائے کے موجود ہیں. تو یہ ایک غیبی مدد پر سارے مدنی قافلے والے حیران ششدر کہ یہ کیسے کہ ہم 12 تعداد اور یہاں پر کب بھی موجود 12. تو پھر اس نے کہا کہ جی الحمدللہ میں سویا ہوا تھا, خواب میں مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو آپ نے فرمایا کہ مدنی قافلے والے راستہ بھول گئے ہیں, جا کے ان کی رہنمائی کر دو. اللہ اللہ اللہ. میں باہر آیا, کافی دیر تک دیکھتا رہا, مجھے کوئی نظر نہ آیا. تو میں سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا, خیال ہوگا. میں جا کر دوبارہ سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, اور پھر فرمایا کہ مدنی قافلے والے راستہ بھول گئے, ان کی رہنمائی کر دو, وہ 12 ہیں, ان کے لیے 12 کپ چائے بنا دو. اللہ اکبر. تو پھر میں نے جلدی یہ چائے کے کپ بنائے اور پھر آپ کو لے کر آیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو اس طرح کی برکتیں خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. بڑی بڑی بہاریں ہیں مدنی قافلے کی. ہمارا میں نے شروع میں کہہ دیا تھا 12 ماہ کا سفر, آپ کا ڈبل 12 ماہ کا ہے, ہمارا ابھی تک سنگل ہی ہے, ایک ہی 12 ماہ سفر کیے. بہرحال مدنی قافلے میں جانے کا کل بھی میں نے نیت کی الحمدللہ, آج پھر نیت کرتا ہوں, سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, بالکل جی مدنی قافلے میں سفر کریں. اور واقعی دور دراز کا مدنی قافلہ بھی اگر آپ کا ہے, ہم نے جنگل بیابان مدنی قافلے میں بھی سفر کیا مدنی چینل کے ناظرین, اور بالکل ایسے جہاں آپ کو صرف پہاڑی ایک جو ہے نا وہ بس علاقہ ہی نظر آئے گا, لکو ڈک معاملہ ہے, بالکل چٹگل میدان ہے, سیدھا اسٹیٹ دور دور تک, نہ پانی نہ کوئی درخت, اوہو نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. ایسی جگہ تو نہیں بھیجیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو قافلے میں؟ میں آپ کو نہیں, ہم مطلب جہاں وہ ہم گئے ہیں وہاں تو ظاہر سی بات ہے افراد ہیں, جنات کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو ابھی تک مدنی قافلوں کی کوئی ترکیب نہیں ہے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہو تو کوئی الگ بات نہیں ہے. لیکن جہاں مدنی قافلے جاتے ہیں وہاں پر آبادی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے ہم بھی جہاں گئے وہاں لوگ جو ہے وہ رہ رہے تھے. لیکن میں آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں, سینیریو کیسا تھا. آپ بستی سے باہر آئیں, آپ بالکل دور دور تک آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی اونٹ چلتا پھرتا گھومتا گھماتا نظر آ جائے تو وہ الگ بات ہے. بکریاں وہاں لوگ جو ہے وہ اپنی لے کر دور دور جاتے ہیں ان کو چرانے کے لیے, بہت دور دور. اوہو ہم جہاں پر تھے, یہ ہمارا 12 دن کا مدنی قافلہ ذی الحج میں, ذی الحج کا مہینہ آنے والے ذی الحج میں ہی تھے, ہم 12 دن کے لیے گئے ہوئے تھے ایک علاقے کے اندر. تو وہاں ہم ایک جگہ پر پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ کے پیچھے ایک جھیل ہے. اچھا مزے کی بات ہے وہاں پر ایک مزار شریف بھی تھا. ہم جب آ رہے تھے تو ہم اس مزار شریف سے ہوتے ہوئے آئے تھے. انہوں نے کہا, ہم تو سمجھے بہت زبردست جھیل تھی, آپ یقین مانیں غلام محی الدین بھائی کیا نظارہ تھا اس کا, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ولی کا ایک مزار شریف بھی تھا, پہاڑ بھی کیا زبردست تھے, ان کو ایمان کا گواہ بھی بنایا. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے وہ جھیل. اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, جھیل کا نام علاقے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا, بلوچستان میں. مجھے یاد آیا سلسلہ بھی کرنا چاہیے وہاں سے, اللہ کرے نصیب ہو جانا. بہرحال وہ اب ہم نے کہا چلو یار چلتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, یعنی لگ تو یوں جیسے پہاڑ بالکل قریب ہے. جی جی چل چل کے بس ہو گئی, پہاڑ پھر بھی لگ رہا تھا قریب ہی ہے, نیڑے ہی ہے, لیکن قریب تو لگ رہا تھا لیکن قریب تھا نہیں. تو بہرحال اس سے اندازہ ہوا ہمیں ایک بات کا, مدنی چینل کے ناظرین, کہ آپ دیکھیے کہ دنیا بیچارے لوگ جو رہ رہے ہیں وہ کیسی مشکلوں اور مصیبتوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں, اور ہم سارے اچھے معاملات میں رہتے ہوئے ہاسپٹل جانا ہو تو کوئی پرابلم نہیں, کچھ سبزی خریدنی ہے کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر ایسی جگہ پہ ہے سبزی لینی ہو تو سیڑھیوں سے نیچے اترے, سبزی مل جاتی ہے, گوشت مل جاتا ہے, چکن مل جاتا ہے, بینک نیچے ہیں, ڈاکٹر نیچے, ہاسپٹل نیچے, کوئی رات کو کوئی اور ریفریشمنٹ کے لیے کوئی چیز کھانی ہو وہ نیچے سے مل جاتی ہیں, بیکریاں یہاں پر, کریانے کی دکانیں یہاں پر, فروٹ کی دکانیں یہاں پر, سبزی کی دکانیں یہاں پر. لوگ یوں اپنے مکان کی ویلیو کو, اپنی جگہ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی ویلیو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ زمانے میں بسنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے علاقوں میں بیچارے بس رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان پر بھی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی رحمت فرمائے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ حضور کا عاشق, سچا عاشق بنائے, ہمیں بھی سچا عاشق بنائے. بہرحال بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچ گئی. مدنی قافلے میں آپ سفر کریں اور بڑی بہاریں ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی, تجربات بھی ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو بھی ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زبردست جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کو ملے گا اور جو فرائض علوم ہیں یہ جاننے کو ملیں گے. موضوع تھا ہمارا آج کا
حضور علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، ختم ہونے والا ہے۔ مبلغین سے آخری مدنی پھول لیتے ہیں، پھر حضرت یافور کون ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ وقت دیکھیں آپ، وقت کے دامن میں وہ کمی مطلب ہے۔ حضور کی یاد، اللہ اکبر، سواری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت یافور مبارک، یہ حضور علیہ السلام کا جی ہمیں دینا جی، آپ وہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ یہ حضور علیہ السلام کی سواری، حضور کا دراز گوش، یہ مبارک دراز گوش، اللہ اکبر۔ ان کی شان یہ تھی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بلانا ہوتا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے تھے اور وہ اس صحابی رسول کو بلا کر لے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے جس کو بلانے کا حضور نے کہا، ان کے دروازے پر جانا، اس پہ جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ لگانا کہ پتہ چل جائے کہ باہر کوئی ہے، پھر وہ دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا تھا حضور کی مبارک سواری آئی ہے، تو حضور کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ جایا کرتا تھا بندہ۔ ایسی حضور کی سواری مبارک، اور عرض یہ سواری حضور کی سواری بنی کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو پہلے آبا گزر چکے ہیں وہ انبیاء کرام کی سواری رہے ہیں، میری نسل میں سے کوئی باقی نہیں ہے، انبیاء میں سے آپ آخری نبی ہیں، مجھے اپنا جو ہے اپنی سواری کا شرف جو ہے وہ عطا فرما دیں، قبول فرما لیں۔ حضور نے بھی قبول فرمایا، کرم فرمایا، اللہ نے ان کو بھی حضور کی محبت سے سرشار فرمایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہو گیا۔ تو حضور کی سواری کے بارے میں، حضرت یافور مبارک کے بارے میں، یہ دراز گوش کے بارے میں یہ بات ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضور کی یاد میں آپ کنویں میں جو ہے وہ کود جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سواریاں حضور سے محبت کریں، دراز گوش حضور سے محبت کریں، دراز گوش حضور کو یاد کریں، آنسو بہائیں، کھجور کا تنا حضور کو یاد کریں، آنسو بہائے، پتھر حضور کو یاد کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور ہم حضور کی امتی ہو کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ کبھی ہم زمانے کے رسم و رواج کو دیکھیں، کبھی ہم محلے داری کو دیکھیں، کبھی ہم کسی کو دیکھیں، کبھی کس کو دیکھیں، کبھی کس کو دیکھیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی یاد سے دور ہو جائیں، حضور کی سنتوں سے دور ہو جائیں۔ کیا یہ امتی کو زیبا جو ہے وہ دیتا ہے؟ شفاعت کریں، امتی کی رحمت فرمائیں، امتی پر کرم فرمائیں، امتی پر سایہ فرمائیں، امتی پر عذابوں سے بچائیں امتی کو، اور وہ امتی جو ہے وہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر گھومتا پھر رہا ہے۔ آ جائیں، حضور علیہ السلام کی یاد کو اپنائیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی ذات پر جو ہے وہ نافذ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی، اور اس کے لیے بہترین مدنی ماحول ہے دعوت اسلامی کا، اور میں نے اس مبارک مقام کی بیر یافور کی زیارت بھی کی ہے۔ یعنی کیا بیان کریں، وہاں پر ہم جب حاضر ہوئے اس مبارک جگہ پر، اور اس کنویں کو بالکل قریب سے دیکھا ہے ہم نے حافظ صاحب، یقین مانے کیفیت اور جذبات کا بیان نہیں ہو سکتا، کیسے کریں یہ؟ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سے دعا بھی کریں، اور ہم اپنے دل کو کشکول بنا لیں، اور یہ کشکول بنا کر اسی تصور میں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، یا رسول اللہ کرم کی بھیک، کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا، یا رسول اللہ ہمارا آپ ہی ہیں بس سہارا، یا رسول اللہ۔ یوں کر کے اپنا کاسا لے کے حضور کی بارگاہ میں جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائے، اور حضور کی سنتوں کو اپنی ذات پر اپنائے، اور سیکھے، اس کے لیے ایفرٹ کرے، کوشش کرے۔ بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھنے والے دکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ یہ باتیں ہم سنتے رہیں گے تو ہمارا بھی ذہن بنتا رہے گا، عمل کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، سنتے رہیں گے، یاد آتا رہے گا، کبھی بھولیں گے، کبھی غلطی کریں گے، کبھی غفلت کریں گے، لیکن یاد آتا رہے گا، یہ ریکال ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا ایک دن وہ بھی آئے گی، وہ بھی آئے گا، غفلت دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ وقت اختتام پذیر ہے، آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کے ذکر کی جو ایک چاشنی ہے، اور جو ایک لذت ہے، اور جو سکون ہے، یہ بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے
جانے جانا سلام کہتے ہیں، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، ان کو چشمان تر عطا کر دو، جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ